یہ کہانی پرانے زمانے کی ہے، غالباً بغداد کے کسی گاؤں کی۔ اس گاؤں میں ایک محنتی لوہار رہتا تھا جو روزانہ صبح اپنے کام پر جاتا اور شام تک لوہا کوڑتے، گھوڑے کے جوتے ٹھیک کرنے اور دیگر مرمت کے کاموں میں مصروف رہتا۔ اس کی محنت کا نتیجہ کچھ دینار کی صورت میں ملتا، جس سے وہ اپنے خاندان کی کفالت کرتا اور اللہ کا شکر بجا لاتا۔ ابو صابر، جیسا کہ گاؤں والے اسے بلاتے تھے، ایک شریف ذہین اور صابر انسان تھا۔ مشکل حالات کا سامنا ہو یا تنگ دستی کا دور، ابو صابر نے کبھی شکایت نہیں کی۔ یہی وجہ تھی کہ گاؤں والوں نے اسے ابو صابر کا لقب دیا، جس کا مطلب تھا بہت صابر آدمی۔ ایک دن گاؤں والوں کو ایک مسئلہ پیش آیا۔ جنگل میں ایک خونخوار شیر رہتا تھا جو گاؤں کے جانوروں اور کبھی کبھار انسانوں کو بھی اپنا شکار بناتا۔ سب لوگ اسے تنگ آ چکے تھے اور چاہتے تھے کہ کسی طرح اس درندے سے نجات مل جائے۔ وہ ابو صابر کے پاس گئے تاکہ کوئی مشورہ حاصل کر سکے۔ ابو صابر نے انہیں سمجھایا کہ شیر ایک خطرناک جانور ہے اور صبر سے کام لینا بہتر ہے۔ چند دن بعد دو تجربہ کار شکاری گاؤں پہنچے اور انہوں نے اس خونخوار شیر کا شکار کر لیا۔ دیہاتیوں نے شکر ادا کیا اور ابو صابر کے صبر کی تعریف کی کہ ان کے صبر کے باعث ہی شکاری آئے اور انہیں درندے سے نجات ملی۔ بعد میں گاؤں پر ایک اور مصیبت عام پڑی۔ کچھ جنگجو آئے اور گاؤں میں لوٹ مار کرنے لگے۔ اس وقت بھی ابو صابر نے دیہاتیوں کو صبر کی تلقین کی، مگر کچھ لوگوں نے غصے میں آ کر جنگجوؤں کا قتل کر دیا۔ یہ معاملہ سلطان تک پہنچا اور سلطان نے گاؤں والوں کو سزا دینے کے لیے فوج بھیجی۔ پوری بستی برباد ہو گئی اور ابو صابر سے لوگوں نے شکوہ کیا کہ اس کے صبر کی نصیحتوں کی وجہ سے انہیں نقصان اٹھانا پڑا۔ ابو صابر کا صبر ہر آزمائش میں ثابت قدم رہا، حتیٰ کہ اسے گاؤں سے نکال دیا گیا۔ وہ اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ جنگلوں اور صحراؤں سے گزرتا ہوا ایک شہر میں پہنچا، جہاں ایک سرائے کے مالک نے اس کے کھانے پینے کا انتظام کیا۔ وہاں سے اس نے قلعے کے ایک امیر شخص کے ہاں محنت مزدوری شروع کی اور اپنے صبر کے ساتھ کام کرتا رہا۔ ایک دن سلطان بھی وہاں آیا اور ابو صابر کی سچائی اور صبر کو دیکھ کر اسے اپنے دربار میں شامل کر لیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ حالات نے اسے بادشاہت کی کرسی تک پہنچا دیا، جہاں وہ انصاف پسند اور رحم دل حکمران ثابت ہوا۔ اس نے ہر آزمائش میں اللہ پر بھروسہ رکھا اور کبھی اپنی مشکلات کا شکوہ نہیں کیا۔ جب ایک دن اس کی بیوی، جیسے ایک سپاہی نے غلام بنا لیا تھا، اس کے دربار میں انصاف کی درخواست لے کر آئی تو ابو صابر نے تحمل سے معاملہ سنبھالا۔ اس نے اپنے بیٹوں کو بھی ڈاکوؤں سے نجات دلائی اور پوری رعایا میں صبر و انصاف کا پیغام عام کیا۔ ابو صابر کے صبر اور استقامت نے اسے ایک عظیم بادشاہ بنا دیا، جسے لوگ اپنے دلوں کا حکمران مانتے تھے۔ کہانی کا اختتام اس سبق پر ہوتا ہے کہ اللہ ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے اور صبر کا پھل ضرور ملتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔